میں یہ بتاتی چلوں کہ اگلا سنڈے جو ہے وہ شہر والی کا سنڈے ہے، اور خدا نے جو برکت ہمیں دی اس کے لیے خدا کی ابھی سے تعظیم و تعریف کرتے ہیں۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکا کے بات کریں اور باقیات کو حاصل کر سکیں بہتر طریقے سے دعا کریں۔ زندہ آسمانی باپ لشکر کے رب، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا اپنے مہمانوں کے لیے جو تیرے حضور موجود ہے۔ خدا آسمانی باپ برستے کی قدر عزت میں جھکنا مبارک ہو، تیری تعظیم اور تعریف کرنا سیکھنا مبارک ہو۔ اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے پاک لوگوں میں دیکھ کرتی ہوں، تیری مرضی کے مطابق جو پاک لوگ شیر کیا جائے وہ تیرے لوگوں تک جو پہنچے خدا خاصا مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ کلام اقدس میں سے ہم دیکھیں کہ ایفسیوں کا ہاتھ اس کا پانچواں باب اس کی 10ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ خدا ان کی کلام اقدس میں سے ایفسیوں کا ہاتھ اور اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ خدا ان کا پاک کلام یوں بیان فرماتا ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا ان کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی باعث تقویت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا تعالیٰ کی تعظیم ہو۔ اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ میرے عزیزوں، آج جو ہمارا یہ ٹاپک ہے جو میں روز بولی ہے، ہم اپنے تجربات بے شمار اس دنیا میں کرتے ہیں اور ہماری سوچیں ایک دن میں پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں اور کتنے خیالات ہم ایک دن میں بدلتے ہی جاتے ہیں۔ اب جہاں پر بات خدا کی آتی ہے تو وہاں پر جاننا، خدا کی مرضی کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جو آپ کے دل کی آواز، جو چیز آپ کو ثبوت دے۔ میں اپنی ایک ٹیسٹمنی شیئر کروں گی، ہماری سسٹر بلائی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو انسان لائف پارٹنر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو انسان آپ کی لائف میں ہو، آپ کو سکون دے گا، آپ کے مائنڈ کو فریش رکھے گا، جو آپ کو تسلی دے گا، وہ آپ کی زندگی کا پرماننٹ جیون ساتھی ہوگا، اور جس کے ہونے سے آپ کی زندگی میں پریشانی رہے گی، دکھ رہے گا، درد رہے گا، تکلیف رہے گی، وہ چیز آپ کے لیے نہیں۔ جو خدا کی مرضی ہے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اور سکونت کے ساتھ، جو خدا چیز آپ کو عطا کرے گا وہ آپ کو کیا کرے گی؟ خوشی دے گی، آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرے گی، آپ اس سے تسلی پائیں گے اور اپنی زندگی کو پیسفل پائیں گے۔ اور جو چیز آپ کی نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں، جو خدا کی مرضی نہیں ہے، اس میں آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تجربے سے خدا کی پسند کو جانتے رہو۔ اب خدا کی پسند ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری پسند سے کہیں پر بالا تر ہے۔ اب خدا کی مرضی کو جاننا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بے حد ضروری ہے۔ ہم اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں لیکن خدا کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، خدا کی مرضی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور تاریکی کے بے پل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کریں۔ ہم بنی و انسان، اب دیکھا جائے کہ شادیوں میں بے شمار ہم ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جہاں پر عبادت کی بات آتی ہے وہاں پر رک جاتے ہیں۔ اب طریقے کے کام تو یہی ہے کہ جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں جہاں پر خدا کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، وہ طریقے کے کاموں میں شمار ہوتا ہے، اور جو خدا کا کام ہے اس میں خدا کا نام لیا جاتا ہے، وہ نور کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ نور میں زندگی گزارنا وہ خدا کی مرضی سے ہی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کافی دیر کے بعد لائیو اسٹریم میں میسج شیئر کر رہی ہوں، کافی بہن بھائی
لائیو واچ کر رہے ہیں، کمنٹس شیئر کر رہے ہیں، تھینک یو. میں آپ کو رپلائی کروں گی. خدا آپ کو آپ کے خاندان کو برکت دے اور اسی طرح آپ کو بچے سے استعمال کریں. تو خدا کی مرضی کو جانتے رہنا اور اس پر عمل کرتے رہنا ہماری زندگی میں ضروری ہے. جو چیز آپ کے پاس ہے آپ کو سکونت دے رہی ہے وہ خدا کی مرضی ہے. جو چیز آپ کے پاس ہو کر بھی آپ کو تکلیف دے رہی ہے، دکھ دے رہی ہے، سکون نہیں ہے، ذہنی ٹینشن ہے، وہ خدا کی پسند بھی نہیں ہے. آج ہمیں اپنے تاریکی کے کاموں کو چھوڑ کر جو ہے وہ بھلائی کی طرف چلنا ہے. جو بھلائی جو ہے وہ خدا ان کی طرف ہمیں لے کر جائے اور جو برائی ہے وہ تاریکی کے کاموں میں لے کر جائے گی. ہمارے کام خدا کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، خدا کی پسند کے مطابق ہونے چاہیے. جس میں خدا ہو وہ کام لازمی ہوتا ہے اور جس میں اس کی پریزنس ہی نہیں ہے وہ کام نہیں ہوتا. اور تجربے سے معلوم تب ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے حضور میں جھکیں گے، دعا کریں گے اور خدا کی مرضی کو تبھی ہم پہچان سکیں گے کہ ہمارے لیے خدا کے آگے اگلے کیا منصوبے ہیں اور ہم کس طرح اس کے منصوبوں کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. ہم جسمانی خواہشات کو پا کر خوش ہوتے ہیں لیکن روحانی چیزوں کی تلاش میں ہمیں نکلنا ہے، روحانی کاموں کی تلاش میں ہمیں نکلنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو چینج کر کے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. کیونکہ جو راستہ خدا کی طرف نہیں جاتا وہ آپ کو گرائے گا، اس میں آپ کو گڈھا ملے گا، اس میں آپ گریں گے، اس میں آپ ٹھوکر کھائیں گے. لیکن جو بات خدا کی مرضی ہوگی وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا اور گرنے بھی نہیں دے گا. خدا کے خادمین کی اگر پیشن گوئیاں سنیں آپ کے ساتھ جو ایکسپیریمنٹ خدا نے کیے ہیں، جو کہ ایکسپیریمنٹ ہیں خدا کے لوگوں کے، وہ بے شمار ہیں. اس میں خدا کے ساتھ جنہوں نے تجربات دیکھے، جو خدا کی مرضی کو دیکھا، جو اپنے تجربوں سے خدا کی مرضی کو جانا، وہ بہتر ہے. آج ہم تبھی یہ سب جان سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلوز ہوں گے، جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق ہوں گے، جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسی پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق ہم چلتے رہیں گے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم ہر روز خدا کی حضور دعا کریں، فیملی پرے کریں اور جو کام رہ گئے ہیں زندگی کے وہ خدا ان کی پورے کرے گا. اور وہ بہت خدا ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تاریکی کے کاموں کو چھوڑ کر روشنی کی طرف بھاگے. رات بہت ہو چکی، بس اب دن نکلنے والا ہے. تاریکی کے کاموں کو چھوڑ کر روشنی کی طرف بھاگے. تاریکی میں رہیں گے، ٹھوکر کھائیں گے، خدا کی مرضی کو نہیں پہچان سکیں گے. اور جو آپ خدا کی مرضی کو پہچاننے کے لیے دل سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، دل سے اسے پہچاننا اور قبول کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو ٹھوکر کھائیں گے. خدا کی ہر ایک بات کو جاننے کے لیے خدا کی حضور میں جھکنا ضروری ہے. خدا اس کلام کے ذریعے سے آپ کو برکت دی، اسی طرح سماعت کریں. ہم اپنے سر کچھ قائم کی بات کریں اور دعا کریں. تمام زندہ آسمانی بات شکر آپ کریں، شکر اور بڑی تعظیم کرتے ہیں، تیری گستاخ کرتے ہیں. تو بنا اور رہی خدا ہے، تیری شفقت بھی، تیری وفاداری خوش کر خوش نظامیاں بھی ہیں. یہ سنا اس کی ساری باتوں کے لیے شکر. اسی بنا سے آنے میں عظیم نظران کا گیت ہے کہ
जीवे सुखना कोई देखना जीवे सुखना कोई देखना वो आसाने तेरा कमाल वो आसाने आसे तेरा कमाल चले जाती
اور یہ سناسری ساری بات کو تیری بات کا ذریعے میں لا دے تو ہم دونوں کو تیرے نام سے بڑھ کر دیتے ہیں خدا کی سناسری بچوں کے ساتھ ہونا اور خدا جتنے بھی بھائی اس کے موجود ہیں ان کے لیے تیرے نام سے بڑھ کر مانگتے ہیں اور خدا ہمیں سناسری اس عبادت کا قائدہ کرنا سلام خدا بات خدا بیٹی اور خدا روح کے بیچ میں آپ کو ملے مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین جس نے ہمیں سکھایا ہمارے بھائی کی بس بات کرے تیرا نام پاک ہونا جائے تیری بات کرنا تو ہم بھی جیسے اسلام کے لیے اور اس وقت یاد رکھے اور اسلام کے بعد جیسے معاف کے ساتھ معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ ہو کے بیٹھ کے ساتھ مجھے بادشاہ کے لیے جلال خوش کرتے ہیں اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین خدا باپ خدا بیٹے روح القدس کے نام سے آمین اب سب کی سلامتی